اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر صلوات اللہ. ایک اور صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن, ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن, سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے, سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے. مہکے ہوئے ہیں ذکر حسن کے پھول, محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے. ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو, ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو, سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے, سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد عالم. میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسن کا ہے, میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا حسن کا ہے. قرآن ہے حسن کا تو کعبہ حسن کا ہے, قرآن ہے حسن کا تو کعبہ حسن کا ہے. دنیا ثنا کرے نہ کرے اس کی فکر کیا, قرآن کے لبوں پر قصیدہ حسن کا ہے, قرآن کے لبوں پر قصیدہ حسن کا ہے, قرآن کے لبوں پر قصیدہ حسن کا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے حسن, یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے حسن, حق جہاں ہے وہاں وہاں ہے حسن, حق جہاں ہے وہاں وہاں ہے حسن. خاک ہو تم زمین کی بات کرو, تم کیا سمجھو گے آسماں ہے حسن, تم کیا سمجھو گے آسماں ہے حسن. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب صاحب سے آئیں. ایک مطلب ہو گیا شعر امام اقبال کے حوالے سے کہ پیغمبران امن ہوں یا رہنما کوئی, پیغمبران امن ہوں یا رہنما کوئی, صلح حسن کا پا نہ سکا راستہ کوئی, صلح حسن کا پا نہ سکا راستہ کوئی, اور حق کے چراغ کو نہ بجھا پائے گا کوئی, حق کے چراغ کو نہ بجھا پائے گا کوئی, باطل طوفان ظلم ہو کہ ہو باطل ہوا کوئی, طوفان ظلم ہو کہ ہو باطل ہوا کوئی. شعر بطور خاص حاضر کرو سماعت فرمائیں کہ باد علی حفاظت اسلام کے لیے, باد علی حفاظت اسلام کے لیے, ارے کعبے سے دے رہا تھا حسن کو صدا کوئی, کعبے سے دے رہا تھا حسن کو صدا کوئی, باد علی حفاظت اسلام کے لیے, کعبے سے دے رہا تھا حسن کو صدا کوئی. کہ اتنی وفا, ایک درود بھیجے محمد والے محمد, کہ اتنی وفا حسن کی تھی دین نبی کے ساتھ, اتنی وفا حسن کی تھی دین نبی کے ساتھ, اتنی وفا حسن کی تھی دین نبی کے ساتھ. درود بھیجے محمد علیہ محمد کہ اتنی وفا حسن کی تھی دین نبی کے ساتھ, نقصان دی کا کر نہ سکا بے وفا کوئی, نقصان دی کا کر نہ سکا بے وفا کوئی. مقصد دیکھیں گے کہ سرتاج منہ نہ موڑوں گا مدح حسن سے میں, سرتاج منہ نہ موڑوں گا مدح حسن سے میں, ہو جائے مجھ سے میری بلا سے خفا کوئی, ہو جائے مجھ سے میری بلا سے خفا کوئی. ہمیں گزار ہوں جناب مولانا یاسر عباس صاحب کی خدمت میں گھمائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں. ایک نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں. نعرہ سلوات. امداد امام صاحب اوپر آ جائیے, ادھر آ جائیے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا
ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بھیجتے محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی آمد کی جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی رات بڑی اہم رات ہے. آج شب ولادت سرکار سبط اکبر امام حسن علیہ السلام. عزیزان محترم، تھوڑی دیر علم امام حسن علیہ السلام پر گفتگو کر کے بات کو مختصر کروں گا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا، ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا ذات گرامی امام مبین. ہم امامت کے ماننے والے ہیں. ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں. ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں. ہمارے یہاں جو امامت کا سلسلہ ہے، امام معصوم ہیں، امامت راسخون فی العلم ہے، امامت من جانب اللہ ہے. عزیزان محترم، اماموں کا معصوم ہونا، توجہ چاہتا ہوں، اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو. مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو. اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. لہذا ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. بنایا نہیں ہے ہم نے مانا ہے. اللہ نے بنایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، امت نے مانا ہے. عزیزان محترم، ہم اپنے اماموں کو راسخون فی العلم مانتے ہیں. راسخون فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کے اندر علم اترا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. اب کتنا علم، یہ ہم سے نہ پوچھئے کہ کتنا علم تھا. جو راسخون فی العلم تھے منبر پر جا کے انہوں نے سلونی کہا. سلونی وہی کہتا ہے جو راسخون فی العلم ہوتا ہے. اس لیے کہ جو راسخون فی العلم نہیں ہوتا وہ سلونی کہہ بھی نہیں سکتا. سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. سلونی قبل ان تخفضونی، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. سلونی ان ترک السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو. یہ ہے ہمارے یہاں امامت. اور عزیزان محترم، ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے، راسخون فی العلم مانتے اور من جانب اللہ مانتے. جیسے نبوت من جانب اللہ ہے ویسے ہی امامت من جانب اللہ ہے. جیسے ہم اللہ کے بنائے ہوئے نبی مانتے ہیں ویسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے امام مانتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ 1,24,000 سب کی سمجھ میں آ گئے مگر 12 میں پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے. 1,24,000 میں نہ نام معلوم ہے
نہ خاندان معلوم ہے، نہ جگہ معلوم ہے، کہاں سے آئے، کہاں پر تبلیغ کی، کچھ نہیں معلوم، بس گنتی یاد ہے 1,24,000 میں ایک کا انکار کر دیجئے تو اسلام سے خارج ہیں۔ کہا کہ کس نے کہا؟ کہا کہ رسول اللہ نے کہا کہ 1,24,000 محمد کے کہنے سے 1,24,000 سمجھ میں آتے ہیں، محمد کے کہنے سے 12 سمجھ میں نہیں آتے۔ محمد نے کہا کہ سیکون بعدی اثنا عشر خلیفۃ کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 سکسیسر ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں۔ عزیزان محترم، بس تھوڑی دیر، آج کی رات بڑی اہم رات ہے، سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کی آمد کی رات ہے، شب ولادت ہے۔ ہمارے یہاں جو امامت ہے وہ راسخون فی العلم ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، ایک شخص کو قتل محمد کے لیے بھیجا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ تم جاؤ مدینے اور محمد کا سر لے آؤ، جس قبیلے کی لڑکی سے کہو گے شادی کرا دیں گے، جو رقم کہو گے وہ رقم دلوا دیں گے، خالی محمد کا سر لے آؤ۔ وہ تیار ہو جاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ لیتا ہے، نیزہ لے کے گھر سے نکلتا ہے، اپنے قبیلے سے باہر آتا ہے، پیر میں ٹھوکر لگی، خون بہا، اور آگے بڑھا، ایک دم سے تیز آندھی آئی، اندھیرا ہوا، مدینے کا راستہ بھول کے دوسری سمت چلا گیا، مطلع صاف ہوا، روشنی ہوئی، مدینے کا راستہ پوچھ کے پھر مدینے کی طرف بڑھا۔ شہر مدینہ شہر رسول ہے، سنیے گا عزیزان محترم، بابو بھائی، شہر مدینہ شہر رسول ہے، مدینے میں جتنے ہیں اکثریت صحابہ کی ہے۔ ایک شخص ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے تم میں محمد کون ہے؟ سوال یہ ہے، شہر مدینہ کی سرحد کو ہاتھ میں نیزہ لے کے اندر کیسے داخل ہونے دیا؟ سرحد کیسے پار کرنے دی؟ آپ فراش خانے میں رہتے، وزیر گنج میں، ایک شخص ہاتھ میں اسلحہ لے کے، نیزہ لے کے، تلوار لے کے غصے میں کسی کو پوچھتا ہوا آئے اور چلتا ہوا اس تک آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی چہرے دکھانے کے لیے ساتھ تھے، حقیقت میں کوئی ساتھ نہ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ شخص ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو تلاش کرنے۔ محمد کہاں ملیں گے؟ کہا مسجد میں ہیں۔ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مسجد النبوی میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے محمد کون ہے اس میں؟ محمد کے دائیں زانو پر ایک کمسن شہزادہ بیٹھا ہے، تاریخ نے اس کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ وہ بچہ جب آنے والے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ او فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے دادا کا نام لیا۔ یہ مدینے میں پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہے، مدینے والے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، مدینے والے اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، پہلی دفعہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔
आगोश में जानू पर बैठा हुआ बच्चा नाम लेता उसका, उसके बाप का, उसके दादा का, कांपने लगा, थरथराने लगा, हाथ में नेजा लिए था जैसे हाथ में राशा हो गया। कहा ये बच्चा कौन है? तो बच्चा खुद बोला, क्या तू फुला कबीले से ताल्लुक नहीं रखता? तू कत्ल मोहम्मद के लिए इतने दिरहम फुला जगह रख के आया उस लड़की से शादी के वास्ते, और इतने बाकी हैं तेरे कि जब तू सर लेके जाएगा तो इतने मिलेंगे। जब तू निकला तो तेरे पैर में ठोकर लगी, खून बहा, तू मदीने का रास्ता भूल के कहीं और निकल गया। अब आलम यह है कि जैसे इसको मैं लर्जा तारी हो गया। ये बच्चा कौन है? कहा तुम जिस मोहम्मद को कत्ल करने आए हो ये उसकी बेटी का बेटा है, नाम हसन इब्ने अली है। हाथ से नैदे को फेंकता है, कहता मोहम्मद पहले मुझे कलमा पढ़वा दो। कहता मोहम्मद पहले मुझे कलमा पढ़वा दो। कलमा किस शय ने पढ़वाया? ये कमसिन इमामत का इल्म था जिसने कलमा पढ़वाया। इसीलिए तो कहा था सगीरो ना व कबीरो ना सिवा। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर हैं। अजीज़ान मोहतरम, एक और इमाम हसन का वाकया सुनिए कि मौला अली ने मिंबर पर आके कहा सलूनी सलूनी, जो पूछना है मुझसे पूछो। ये खबर शाम तक जाती है कि अली ने दावा सलूनी किया। एक शख्स को कुछ सवाल बिठा के रटाए जाते हैं कि जाके अली से ये सवाल करो। अली जब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम पलट के ये कहेंगे ये वही अली हैं जो एक तरफ दावा सलूनी का करते हैं और दूसरी तरफ सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। वो अपनी पीठ के ऊपर सवालों की गठरी लादे हुए एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, मिंबर के पीछे खाना पक रहा है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। एक और सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अल्लाह सलामत रखे अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के अरकान को, जिम्मेदारान को, के हमारे शराफत मियाँ अदनान मियाँ को कि जिस तरीके से उन्होंने इफ्तार का, नमाज का और महफिल का एहतमाम किया है। वाकई में ये एक ज़बरदस्त तरीके का प्रोग्राम उन्होंने बिल्कुल मुनफरिद किया है किसी अंजुमन की जानिब से। अल्लाह तमाम अंजुमनों के नौजवानों को सलामत रखे, ख़ास तौर से अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के तमाम अरकान को। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो आता है पीठ को बस सवालों की गठरी लादे हुए। आने के बाद मौला अली को देखता है और आके अली के सामने खड़ा होता है और कहता है कि या अली, मैं आपकी रियाया में से हूं। इब्लाद भाई कहता है या अली, इब्ला मैं आपकी रियाया में से हूं। अली इब्ने अबी तालिब ने सर उठा के देखा, कहा मेरी रियाया में नहीं है। मैं कहूंगा आने वाले तुझसे गलती हो गई, तो अली से झूठ बोल रहा है। इनकी तलवार जब चलती है तो 70 नस्लें देख के चलती है। निगाह क्या कुछ ना देखती होगी। कहा या अली, मैं आपकी रियाया में से हूं। कहा तू मेरे रियाया में से नहीं है, तू शाम से आ रहा है और अपनी पीठ पर सवालों की गठरी लाद के मेरे इल्म का इम्तिहान लेने आया है।
میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، اس میں جس سے دل چاہے اس سے پوچھیں۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کچھ سوال کیے، امام حسن علیہ السلام نے ہر سوال کے جواب دے دیے۔ اب ایک سوال کرتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہاں جواب دیے جاتے ہیں۔ کہنا یہ بتائیے کون سی شے کس شے پر غالب ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن پتھر پہ لوہا غالب ہے، جو پتھر کو تراشتا ہے، لوہے پہ آگ غالب ہے، جو لوہے کو گلاتی ہے، آگ پہ پانی غالب ہے، جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی پہ ابر غالب ہے، جو پانی کو اپنے دامن میں سمیٹے رہتا ہے، اس ابر پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو بحکم خدا ہواؤں کو چلایا کرتا ہے، اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے اور اس ملک الموت پر اللہ غالب ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے زانو پر مارتے ہیں، فرماتے ہیں سن ہم فرزند غالب و کل غالب ہر سوال پر غالب ہیں۔ یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ عزیزان محترم، بس علم امامت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے عدنان میاں سے کہا تھا 5-7 منٹ تقریر کروں گا، مجھے تقریر کرتے کرتے 15 منٹ ہو گئے، بس 5-7 منٹ میں تمام کر رہا ہوں، 3-4-5 منٹ کے اندر۔ عزیزان محترم، یہ تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا کہ جب جناب موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا تو موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا گیا۔ پورا واقعہ نہیں سنانا ہے، سب سنا ہوا ہے آپ کا۔ موسیٰ خضر کے ساتھ 3 قدم نہ چل سکے۔ موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ اللہ جب تمہیں کچھ عطا کرے تو زمین کے اوپر اس طریقے سے رہو کہ اپنے شانے جھکا کے رہو، اپنا سر جھکا کے رہو، زمین پر قدم کو آہستہ سے رکھو، اس لیے کہ غرور اللہ کو نہ نبیوں کا پسند ہے، نہ ولیوں کا پسند ہے، نہ خاصان خدا کا پسند ہے، نہ اپنے خاص بندوں کا پسند ہے، نہ انسانوں کا پسند ہے۔ اللہ کو غرور، تکبر ہرگز پسند نہیں۔ موسیٰ کو غرور ہوا ذرا سا، خضر کے پاس بھیجے گئے، چل نہ سکے۔ خضر نے کہا موسیٰ تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، تلک رسول فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے رسول بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی 1,24,000 ہیں مگر سب کا معیار ایک سا نہیں ہے، سب کا مرتبہ ایک سا نہیں ہے، سب کا اسٹینڈرڈ ایک سا نہیں ہے۔ تلک رسول فضلنا بعضہ علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مگر جب امامت کی بات آئی تو کہا وَكُلُّنَا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے، ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے، صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہے۔ رسول اللہ کے زانو پر سنیے گا عزیزان محترم، بس میں نے محفل تمام کر دی، ایک کم سن شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے۔ ایک شخص مسجد النبوی میں داخل ہوتے ہیں، آنے والا اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے کہ سر کے بال سفید، ریش مبارک سفید، پلکے سفید، بھوے سفید، کمر خمیدہ،
آئے, بڑے ادب سے رسول کو سلام کیا, رسول اللہ سے کچھ سوال کیے. رسول اللہ کے زانو پر ایک بچہ بیٹھا ہے, رسول نے اس بچے کو زانو سے اتارا, الگ بٹھایا. تمام ہو گئی محفل, الگ بٹھایا. آنے والے سے کہا کہ آج اس بچے سے پوچھ لو. توجہ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آج اس بچے سے پوچھ لو. وہ آنے والا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے بڑے ادب سے اسی بچے کی طرف مڑ گیا. آپ کسی عالم سے, کسی مرجع کرام کے دروازے پر جائیے, ان سے کچھ شرعی مسئلہ پوچھیے, کچھ علمی مسئلہ پوچھیے. وہ اپنے گھر کے بچے کو اگر آگے کر دیں کہ اس سے پوچھ لو, ایمان سے بتائیے گا کہ پوچھیے گا کہ بگڑ کے چلے آئیے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, پوچھیے گا فرید بھائی کہ بگڑ کے چلے آئیے گا. کہا کہ ہم پوچھنے آپ سے آئے ہیں, آپ بچوں کے پاس بٹھائے دے رہے ہیں, میری توہین کر رہے ہیں. آنے والا بزرگ, سر کے بال سفید, ریش مبارک سفید, سوال کر رہا ہے. آج رسول جواب نہیں دیتے. بچے کو زانو سے اتارا, الگ بٹھایا, کہا اس بچے سے پوچھ لو. یا رسول اللہ زانو پر بیٹھے بیٹھے پوچھ لینے دیتے, زانو پر بیٹھے بیٹھے پوچھ لینے دیتے. کہا مورخ بہت سیانہ ہے, لکھتا کہ وہ حسن کا کمال نہیں تھا, وہ رسول کے زانو کا معجزہ تھا. صلوات بھیج دے محمد. وہ آنے والے بڑے ادب سے ہاتھوں کو جوڑ کے اس بچے سے سوال کرتے. اس بچے نے ہر سوال کا جواب دیا. رسول اللہ سن رہے ہیں, بچہ سوال کا جواب دے رہا ہے, وہ مطمئن ہو رہے ہیں, ہر سوال پر مطمئن ہو رہے ہیں. جب رسول کو سلام کر کے دروازہ مسجد پر پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ سوال کرنے والے مطمئن ہوئے کہ نہیں. وہ رکے وہیں اور رک کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, میں مطمئن جا رہا ہوں. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ مطمئن تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا میں بھی مطمئن تھا, سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا, جواب دینے والا بچہ بھی مطمئن تھا, مگر میرے پہلو میں بیٹھنے والے بھی تو مطمئن ہو جائیں. یہ بھی تو مطمئن ہو جائیں. تو عزیزان محترم, اب لوگ آتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں, یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں, یہ کون تھے؟ یا رسول اللہ ہم نے ان کو پہچانا نہیں, یہ کون تھے؟ جب سب آگے پوچھ چکے تو رسول اللہ نے سر اٹھایا, کہا سنو, یہ خضر پیغمبر تھے, یہ خضر پیغمبر تھے, یہ اکثر مجھ سے سوال کرنے آتے ہیں. آج میں نے اپنے بیٹے حسن کی طرف متوجہ کر دیا. رک کے ایک جملہ سنیے کہ وہ خضر جو موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کرتے, وہ کم سن امامت سے مسئلے پوچھ کے جاتے ہیں. آئیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ہوں سب کی جان مال عزت آبرو نام ناموس کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر.
یا اللہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں صدقے میں امام حسن علیہ السلام کے وہ اپنے گھروں میں باعزت رہیں، اور ہمارے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو، اور انشاءاللہ ان کی صدارت میں یہ محفلیں منعقد ہوں، اور وہ آ کے ایک ایک دشمن سے انتقام